السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے فیضان حمید ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی پہلی برسیات منائی جا رہی ہے۔ آپ کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس ملک کے لیے کتنی اہمیت رکھتے تھے؟ نیز ان کی وفات سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا، اور آپ کا ان کے ساتھ اگر کبھی کوئی تعلق رہا ہے؟ فیضان صاحب، پہلے تو میں ایک بات عرض کر دوں، جب اپنا کوئی بڑا آدمی، اہم آدمی، ایک پیارا آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ظاہر ہے جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا ہی بڑا دکھ ہوگا، اور وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اعلیٰ پائے کے انٹلیکچوئل تھے۔ روزنامہ جنگ میں اس زمانے میں بھی وابستہ تھا، ان کا کالم پڑھنے سے تعلق رکھتا تھا، ورنہ ہمارے ہاں نارملی کالمس میں خاصا رطب و یابس ہوتا ہے۔ نقصان کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کال ہوتی ہے، اس پہ صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ میں بات، اور ایک بڑا مشہور انگریزی کا محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے قبرستان، پاکستان کے نہیں صرف دنیا کے، ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، یعنی انڈسپنسبل، جن کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ کام آگے چلے گا نہیں، دنیا رکی نہیں آج تک کبھی کسی انسان کے لیے، وہ چاہے کتنا ہی۔ یہی اصول۔ اچھا، باقی کتنی اہمیت رکھتے تھے وہ تو آپ کا پہلا جملہ بول چکا کہ باہر کی زندگی چھوڑ کے پاکستان جیسے ملک میں اس کے حالات، اس جیسے حالات میں اس ملک کے جیسے رہتے ہیں، انہوں نے اگر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا تو اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا تو اوپننگ سینٹینس یہ ہے کہ انہوں نے ناقابل، تو وہ محسن ہے، وہ اس ملک کے اس ملک کا محسن ویسے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، باقی رہنماؤں کے نام پہ اس ملک میں راہزنوں کی تعداد تو گنی نہیں جاتی۔ محسن اس ملک کے بابائے قوم کے بعد اگر گنے تو وہ 2-3 ہی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، برسی جیسے منائی جا رہی ہے اس میں مجھے تھوڑا افسوس ہے، دکھ ہے۔ ان کے شایان شان میرا خیال ہے نہیں ہے، شاید اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم احسان فراموش لوگ ہیں، اور یہ احسان فراموشی ہم نے بابائے قوم کے حوالے سے بھی کی۔ ہمارے سرکاری دفاتر میں ان کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے حرام کا ایکسچینج ہوتا ہے، سودے ہوتے ہیں، کمیشن طے ہوتے ہیں، کک بیک طے ہوتے ہیں، تو احسان فراموش لوگوں کے لیے جس طرح کی برسی منائی گئی ہے بہرحال باقی رہ گیا میرا ذاتی ان کے ساتھ بہت ہی پیار، محبت، احترام کا تعلق تھا، اور وہ جب تک میں زندہ ہوں قائم رہے گا۔ وہ میں ابھی خابر سے کہتا ہوں، یہ آپ کو ان کی میری ایک تصویر ہے، اتفاق سے بن گئی تھی، چونکہ تصویریں وغیرہ نہیں، وہ ویسے ہی بے نیاز آدمی تھے، وہ اتفاقاً ہو گئی، اور میرے دوست تھے مجاہد کامران، اس زمانے وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے مجھے بھجوا بھی دی، تو وہ میرے ریکارڈ کا حصہ ہے اور میں خوش ہوں، انہوں نے یہ مہربانی کی میرے پہ، ورنہ بہت پیارے آدمی، ان کا میرا مسلسل رابطہ کسی نہ کسی اس شکل میں رہا کرتا تھا،
اور ظاہر ہے میں تو ایک نیم خواندہ صاحب نہیں ہوں، سائنس پہ تو میرے ساتھ نہ بات کرتے تھے نہ میں متحمل ہو سکتا تھا. ہم رائٹنگ کے بارے میں، کالم نگاری کے، اس طرح کے ملک کے بارے میں، ملکی حالات کے بارے میں، اور وہ میری اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا کرتے تھے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ بہت بنیادی بات یہی ہے. میں اس وقت بھی یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ تباہ ہوتی ہوئی اخلاقیات کا ہے، اور پاکستان کا اقتصادیات کے حوالے سے تباہ ہونا وہ اس کے پیچھے بھی اخلاقی تباہی ہے. آپ کے حکمران اگر لالچی ہوں، ڈھیٹ ہوں، بے شرم ہوں، بے حیا ہوں، اولادیں بار سیٹل کریں، جائیدادیں بار بنائیں، اکاؤنٹس اپنے بار رکھیں، پیسہ اپنا بار لے جائیں، تو یہ بنیادی طور پہ تو اخلاقیات کا پرابلم ہے جس نے فائنلی آپ کی اقتصادیات کو بھی برباد کر کے رکھ دیا. ورنہ ایک بات یاد رکھیں، پاکستان میں کسی شے کی کمی نہیں ہے قدرت کی طرف سے. باقی یہ جو کافی ہم بکواس کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی، ٹیلنٹ بہت کم ہے. جسے آج کے زمانے میں ٹیلنٹ کہتے ہیں، کریکٹر پیدا کرنا ٹیلنٹ نہیں ہے. یہ سنگر، یہ ایکٹر میکٹر، یہ کچھ ٹیلنٹ ہے اب سائنس اور ٹیکنالوجی میں، بس اگر وہاں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.